سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق پچھلے دنوں جب بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کا مظاہرہ جاری تھا تو پاکستانیوں نے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر پاکستان میں نوجوان سڑکوں پر اکٹھے ہو کر مظاہرہ کیوں نہیں کرتے۔ اس سوال کے پیچھے صرف انڈیا کا نوجوان نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی نوجوانوں نے وہاں کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا تھا۔ سوال میں وزن تھا، آخر اسی خطے کے 3 ملکوں میں نوجوان حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن پاکستان کا نوجوان باہر کیوں نہیں نکلا؟ اگرچہ ہر ملک میں نوجوانوں کے باہر نکلنے کی وجوہات مختلف ہیں۔ بنگلہ دیش کے طالب علم اس لیے باہر نکلے کیونکہ انہیں نوکریاں نہیں مل رہی تھیں۔ بنگلہ دیش میں 30% سرکاری نوکریاں 1971 میں حکومت کا ساتھ دینے والے خاندانوں کے نوجوان لے اڑے تھے۔ 1971 کے بعد کئی نسلیں جوان ہوئیں، خصوصاً وہ جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا، لہٰذا وہ خود کو اس جذباتی ماحول میں محسوس نہیں کرتے جیسے ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، اور ایک وابستگی رکھتے تھے۔ آج کا نوجوان اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے۔ یوں جاب کوٹا کے خلاف مظاہرہ حسینہ واجد کے خلاف احتجاجی تحریک میں بدلا۔ حکومت نے تشدد کیا تو بات بڑھتی گئی اور بتایا جاتا ہے کہ اس تحریک میں تقریباً 1400 طالب علم مارے گئے۔ اب جس تحریک میں لوگ شامل ہو جائے تو پھر مشکل سے ہی رکتی ہے۔ یہی کچھ بنگلہ دیش میں ہوا اور انجام ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور اہم فیکٹر حسینہ واجد کا 16 برس اقتدار میں رہنا تھا۔ اس دوران انہوں نے مخالفین کا جینا حرام کر دیا، انہیں پھانسیاں لگائی، جیلوں میں ڈالا اور عوام پر سختیاں کی۔ آخری الیکشن میں تو ان کی پارٹی کے علاوہ شاید ہی کوئی اور بندہ پارلیمنٹ کا ممبر بنا ہو، ساری پارلیمنٹ ہی دھاندلی کر کے لے آئی۔ مجھے یاد ہے 2008 کے الیکشن میں ڈھاکہ میں تھا اور کروڑوں بنگالی حسینہ واجد کے لیے پاگل ہو رہے تھے، اور 2 سال پہلے وہ دن بھی دیکھا جب وہی بنگالی وزیراعظم ہاؤس میں گھس کر ہر شے تہس نہس کر رہے تھے، شیخ مجیب الرحمن کے گھر میں تباہی مچا رہے تھے۔ حسینہ واجد مسلسل 16 برس سے اقتدار میں تھی۔ آج کے دور میں آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، 3-4 سال کے بعد لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر تنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کبھی اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں ہوتے، ان کی خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، اور جب وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی پاتے تو پھر حکمرانوں کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں آپ کو مسلسل اقتدار میں رہنا ہی عوام میں آپ کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات بہت کم حکمران سمجھ پاتے ہیں کہ جتنا طویل عرصہ وہ پاور میں رہیں گے، عوام کو ان کے اندر اتنی زیادہ خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کا ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہرائیں گے۔ یہی کچھ حسینہ واجد کے ساتھ ہوا، جو سیاسی وزیر اعظم سے زیادہ ایک بہترین آمر کی شکل اختیار کر چکی تھی کہ 16 سالہ حکمرانی سے بھی ان کا دل نہ بھرا اور تقریباً 1400 طالب علم مروا کر فرار ہوئی۔ وہی حسینہ واجد جو 2008 میں بنگالی عوام کے لیے مسیحا بن کر لندن سے وزیر اعظم بننے آئی تھی، اس وقت انہیں بنگلہ دیش میں نفرت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب نیپال میں نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے حکمرانوں کے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں اور شہزادوں اور شہزادیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں اپنے مسائل کے ذمہ دار یہی حکمران لگے۔ جب انہوں نے فیس بک اور انسٹاگرام پر حکمرانوں کے بچوں کی تصویریں دیکھیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وجہ وہاں بھی وہی تھی کہ نوجوان مسلسل ایک ہی چہرہ دیکھ کر بیزار ہو جاتے، اور پھر کوئی بھی چھوٹی سی تصویر، کمنٹ یا جاب کوٹا پورا حکمران خاندان کو جلا دیتا ہے۔ نیپال میں حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی تو نوجوانوں کو لگا کہ ایک تو ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی، اپنے بچے بیرون ملک عیاشیاں کر رہے ہیں، اقرا با پروری عروج پا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے سوشل میڈیا تک بین ہے۔ تو پھر وہ باہر نکل کھڑے ہوئے۔ اگر نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر اپنے خیالات یا ویوز کے اظہار کا موقع ملتا رہتا تو شاید نیپال اتنی بڑی بغاوت نہ کرتے۔ جب آپ انسان پر پابندی لگاتے ہیں کہ ظلم بھی ہوگا، ناانصافی بھی ہوگی، عیاشی بھی ہوگی، لیکن آپ بول نہیں سکتے، تو پھر ایک مرحلے پر ریاست یا اداروں کا خوف لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بھارتی وزیر اعظم مودی کا حشر دیکھ لیں، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ وزیر اعظم مودی، جسے ان کے انت بھگت بھگوان کا درجہ دے چکے ہیں، اس سے نوجوان نسل اتنی نفرت کرتی ہے۔
طالب علموں کے احتجاج میں جس طرح کے لفظ مودی کے لیے استعمال کیے گئے، شاید ایسے الفاظ کسی اور وزیر اعظم یا سیاستدان کے حصے میں آئے ہوں، وہاں بھی وجہ وہی بنی جو بنگلہ دیش میں تھی۔ فرق یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں طالب علموں کا مسئلہ جاب کوٹا تھا، تو انڈیا میں مقابلے اور داخلہ امتحان میں پیپر لیک تھا۔ پھر بھارت اور بنگلہ دیش میں مشترکہ وجہ حکومتی سختیاں اور دونوں کا طویل اقتدار میں رہنا تھا۔ بھارت میں ہر سال 20 لاکھ طالب علم داخلے یا مقابلے کا امتحان دیتے ہیں۔ پھر بھارت میں نوجوانوں کی آبادی 37 کروڑ ہے، اور یہ وہاں کی مڈل کلاس کے بچے ہیں جو اپنی زندگیاں انہی داخلوں اور امتحانوں سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں یہ پورے ہندوستان کا مشترکہ مسئلہ بن گیا، اور اوپر سے مودی 2047 تک پائلان بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یوں طویل اقتدار ہی حسینہ واجد اور مودی کا دشمن بنا۔ مودی اب شاید ہی ٹک پائے۔ ایک دفعہ لوگوں کا خوف اتر گیا، اب یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ وہاں بی جے پی کو اپنا وزیر اعظم 2029 سے پہلے تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگرچہ پاکستان میں بھی نوجوانوں کے مسئلے ملتے جلتے ہیں۔ وہی شریف زرداری خاندان، ان کے بچے، ان کے فرنٹ مین، ان کے یار دوست اور اشرافیہ کا راج ہے۔ وہی لوٹ مار آپ کو یہاں بھی نظر آتی ہے۔ نوجوان یہاں کا بھی مایوس ہے، وہ کوشش کر کے باہر جانا چاہتا ہے، تاہم اب بھی داخلوں یا مقابلے کے امتحان میں یہاں پیپر لیک نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ادھر کا پیپر لیک ہونے کی خبریں ملک کے کسی چھوٹے بڑے شہر سے آ جاتی ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا سکینڈل نہیں آتا۔ اس سے ہٹ کر پاکستانی فیصلہ سازوں نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ لوگ انقلاب کا سوچیں، ہم خود ہی سافٹ انقلاب لے آتے ہیں، تاکہ ناراض نوجوان کو گھر سے نکلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ انہیں لگے کہ وہ سوچ رہے ہیں وہ پہلے ہی ہو گیا، اور ان کے مسائل کے ذمہ داروں کو سزا ملے گی یا انہیں اقتدار سے نکال دیا گیا۔ اب کچھ دن انتظار کرتے ہیں نیا سیٹ اپ یا وزیر اعظم کیا کرتا ہے۔ یوں اندر بھرنے والا جوش یا غصہ وزیر اعظم کو برطرف یا جیل میں دے کر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ مقتدرہ ہر دفعہ نئی امیدیں دیتی ہے۔ 1985 سے دیکھیں کس وزیر اعظم نے 5 سال پورے کیے، ہٹائی 3-4 سال بعد چھٹی، جلا وطنی، جیل جا نااہلی یا نئی پارلیمنٹ، نیا وزیر اعظم، سب خوش کہ اب اچھے دن آئیں گے۔ اب کے اچھے دنوں کی نوید وزیر داخلہ محسن نقوی نے سنائی ہے۔ ہماری مقتدرہ سمجھدار گھریلو خاتون کی طرح جانتی ہے کہ کچن میں چولہے پر سلگتے پریشر کوکر میں کتنی بھاپ جمع ہو چکی ہے۔ اب سیٹی کی آواز تیز ہو گئی ہے، اب پریشر کوکر کے نٹ بولٹ ڈھیلے کر کے بھاپ نکلنے دینی ہے، ورنہ یہ پورا کچن اڑا دیں گے۔ مقتدرہ ہر 3 سال بعد وزیر اعظم کو نائل برطرف، جیل سے جلا وطن کر کے بھاپ نکال دیتی ہے۔